وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسانوں اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان سے صرف اور صرف عبادت ہی کا مقصد رکھا گیا ہے، جنات کی پیدائش اور انسانوں کی پیدائش کا۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جس مقصد کے لیے جو مشین بنی ہے، اگر اس مقصد کے لیے وہ کام نہ کرے تو وہ بھنگار میں چلی جاتی ہے، کباڑ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ایک مکسر جو ہے مسالہ پیسنے کے لیے لی جاتی ہے، یا پھر اپنے گھریلو کاموں کے لیے، واشنگ مشین کپڑے دھلنے کے لیے ہوتی ہے، کار ایک جگہ سے دوسری جگہ چلنے کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ اپنے مقصد میں مشین کام نہ کر رہی ہو تو اس کو کوئی انسان رکھتا نہیں ہے، پھر اس کو اٹھا کر کے کباڑ خانے میں ڈال دیا جاتا ہے، یا اس کو جو ہے بھنگار کر دیا جاتا ہے۔ یہی ہوتا ہے، اپنے مقصد پر جو چیز کام نہیں کر رہی ہوتی اس کو رکھا نہیں جاتا۔ میرے عزیزو، انسان پیدا کیا گیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اور جب یہ انسان جس کام کی غرض سے پیدا کیا گیا تھا وہ نہ کر رہا ہو تو پھر بیکار ہے۔ اور بیکار مشینوں کو جس طرح کباڑ میں ڈالا جاتا ہے، اسی طرح بیکار انسانوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ عبادت نہ کرنے والے یہ دوزخ میں ہیں۔ اسی لیے تو قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے عن المجرمین یتساءلون ما سلککم فی سقر، مجرمین سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کیوں تم جہنم میں آئے ہیں تو ان میں اکثر یہی کہتے ہیں قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے دوزخ میں ڈالے گئے۔ عزیزان گرامی، اس بات کو یاد رکھو۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ خالص اگر ہمارا مقصد پیدا کرنے کا عبادت ہی ہے تو پھر صرف عبادت کرنے کے لیے بنایا گیا ہے انسان، تو اب بازار کب کرے گا، گھر کب چلائے گا، بیوی بچوں کو کب دیکھے گا؟ خالص یہ عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو پھر باقی سارے کام جو کر رہا ہے اس کا کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فرمایا کہ اگر کسی نے فجر کی نماز کی غرض سے مسجد میں داخلہ لیا، مسجد میں آیا، نماز پڑھا، اور پھر اس کے بعد مسجد سے باہر نکلتا ہے، مسجد سے باہر یہ سوچ کر کے نکلتا ہے کہ مجھے ظہر میں واپس آنا ہے، ظہر کی نماز پڑھنی ہے، تو فجر سے لے کر ظہر تک جو جو کام کیا اس نے وہ سب عبادت میں شمار ہوگا، کیونکہ وہ انتظار میں تھا دوسری نماز کے، اتنا وقت اس کا عبادت میں گزارا جائے گا۔ بس یہ ہے کہ کوئی حرام کام نہ کیا ہو، باقی وہ تجارت کر رہا ہو، لوگوں سے میل جول کر رہا ہو، اپنے گھر میں بیٹھا ہو، کوئی بھی کام کر رہا ہو، اس کو عبادت میں شامل کر لیا جائے گا۔ اسی طرح ظہر پڑھا، ظہر کے بعد باہر نکل کر کے یا نماز کے بعد اس نے یہ نیت کی کہ مجھے عصر پڑھنا ہے، عصر کا انتظار، تو انتظار میں جو بھی کام کرے گا وہ سب عبادت میں شمار ہے۔ اس طرح سے صرف تم انتظار میں اپنے 24 گھنٹے کو عبادت بنا سکتے ہو، اور یہی مقصد انسان کی زندگی کا ہے کہ انسان کو عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، تو کم از کم اپنی سوچوں سے تو عبادت کرو، اپنی نیت سے تو عبادت کرو۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ اللہ کریم کا یہ اس کے دریائے رحمت کو کون جانے، آپ نے یہاں بیٹھ کر کے یہ نیت کی کہ مجھے اس سال حج پہ جانا ہے انشاءاللہ۔ اب اسباب ہیں نہیں ہیں یہ الگ بات ہے، آپ نے بھی ارادہ کیا کہ مجھے حج پہ جانا ہے، تو یہ جو تمہارا عزم تھا، جو نیت کی تھی، حج کب جاؤ گے یہ بات کی بات ہے، لیکن نیکیاں ابھی سے شروع ہو جائیں گی۔ اس کو انتظار حج میں شمار کر کے یہ فرمایا جائے گا کہ حج کے انتظار میں عبادت میں ہے یہ، تو کیوں نہ ہم اس طرح کے بڑے کام جو رضائے الہی کے ہیں نیت کیوں نہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب طاقت دے گا حج کریں گے، جب طاقت دے گا رب تبارک و تعالیٰ مدینے جائیں گے، جب طاقت دے گا رب تبارک و تعالیٰ ہم 100 رکعت نماز پڑھیں گے، ختم قرآن کریں گے، جہاد فی سبیل اللہ کریں گے۔ یہ سب وہ نیتیں ہیں کہ اگرچہ آدمی ابھی نہیں کر رہا ہے لیکن ان کاموں کے انتظار میں ہے تو وہ عبادت میں شمار ہو گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں فضول واہیات سے محفوظ فرمائے۔ سورہ طور اور اس کے بعد سورہ نجم کی ہم نے تلاوت کی۔ سورہ نجم میں معراج کا واقعہ ذکر ہے۔ اس میں نجم جو ہے، جو کہا گیا ہے، نجم سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ستارہ، تارا، قسم یاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور تارے کی قسم جب وہ اتر رہا تھا تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں اس تارے سے مراد نبی پاک کی ذات ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس میں یہ آیت ہے ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، اور یہ بھی آیت اسی میں ہے فکان قاب قوسین او ادنیٰ، جو کہا جاتا ہے نا قاب قوسین۔ قاب قوسین سے مطلب کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کی بارگاہ میں معراج کی شب اتنے قریب ہو گئے تھے جتنا 2 کمانوں کا بھی فاصلہ نہیں رہ جاتا، 2 کمانوں کا فاصلہ نہ رہ جائے، اتنا قریب۔ اور پھر قرآن میں یہ فرمایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو ایسے دیکھتے رہے کہ آپ نے پلک بھی نہیں جھپکی، نہ آنکھ ادھر ادھر ہوئی نہ پلک جھپکی، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب ذوالجلال کا، اس کی ذات کا مشاہدہ پوری اپنے ماتھے کی آنکھوں سے کرتے رہے۔ اس کا تذکرہ ہے۔ اب اسی لیے فرمایا گیا کس نے دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔
یہاں پر میں ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ بار بار عرض کرتے تھے نا کہ اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے، اپنا دیدار کرا دے. رب تعالیٰ نے فرمایا تھا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. لیکن بہت جب اصرار کیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ نے فرمایا آؤ کوہ طور پہ. طور پہاڑی جو ہے یہ سینا ایک علاقہ ہے مصر میں، وہاں موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اس پہاڑی پر بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ قریب میں جو ایک درخت ہے اس کی طرف دیکھتے رہو، اس پر ہم اپنی تجلیوں کا اظہار کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک ہلکی سی تجلی جس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے سوئی کے نوک کے سے بھی کم، اتنی ہلکی سی تجلی اپنی ذات کی اس درخت پر ڈالی. موسیٰ علیہ السلام ابھی پورا کھلی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں پائے تھے، پلک جھپکتے دیکھا تو غش کھا کر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ پورا جل گیا. وہ جلا ہوا پہاڑ آج بھی موجود ہے، آج بھی ہے. وہ درخت ہو کہ اس کا سایہ پورے پہاڑ پر پڑا اور پہاڑ پورا سرما بن گیا جل کر کے. اب موسیٰ علیہ السلام کو جب افاقہ ہوا تو آپ کہتے ہیں اے اللہ تو بہت بلند و بالا ہے، تو بہت بلند و بالا ہے تیری ذات. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم میں آئے تو ان کی آنکھوں کی روشنی کا حال یہ تھا کہ وہ 3 میل دور یعنی تقریباً 4.5 کلومیٹر اندھیری رات میں کسی کالے پتھر پر ایک کالی چونٹی بھی رینگتی ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیتے تھے. مفسرین فرماتے ہیں اس لیے کہ انسانوں سے پہلے اس زمین پر اللہ نے جنات کو بھیجا تھا. جنات پورے آباد تھے اور انہوں نے بہت قتل و غارت کیا، فساد مچایا، تو پھر ان کو اس زمین سے بھگا کر کے جزیروں میں آئیلینڈز کی طرف بھیج دیا گیا، جنگلوں کی طرف، جزیروں کی طرف ان کو بھیج دیا گیا کہ زمین خالی کرو اللہ کی. پھر یہ نئی مخلوق انسان کو اتارا گیا. پھر بھی کہیں کہیں سے چھوٹ کر کے جنات آ جاتے ہیں لیکن ان کا مقام یہ نہیں ہے زمین. اور جن کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں آئے، اس کی آنگھ میں آئے، اس کی آنگھ میں آئے، مجھے تو 90% نہیں آنے والے دکھتے، 10% ہو جاتے ہیں. جنات کا آنا ہے، ایسے واقعات ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جنات کو کوئی اور کام دھندہ نہیں ہے کہ خالی وہ انسانوں کے اوپر چڑھتے رہیں گے. ایسا نہیں، ان کے بھی کام ہیں، ان کے بھی ہاں اسلام ہے، کفر ہے، ان کے ہاں معاش ہے، بہت سارے معاملات ہیں. جیسے ہمارے ہاں ہیں ویسے ان کے ہاں بھی ہیں. ابھی جیسے میں آپ کو بتاؤں، آپ میں سے بھائی سب بیزی ہیں، کچھ بزنس میں ہے، کوئی جاب میں ہے، کوئی ہے. میں آپ کو کہوں جاؤ کسی جن پہ جا کے چڑھو تو آپ بھی کہیں گے میرے گھر بار کو کون دیکھے گا. اسی طرح جنات بھی خالی نہیں ہے، فالتو نہیں ہے. کچھ ان میں بھی فالتو ہوں گے جیسے ہم میں ہوتے ہیں، وہ پریشان کرتے ہوں گے. تو جنات کی یہ زمین تھی، ان کو بھگایا گیا، ان کو اس سرزمین سے نکالا گیا. اور پھر آدم علیہ السلام کو بھیجنے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا. فرشتوں نے اسی بات کی وجہ سے کہا تھا کہ یہ بھی ویسی مخلوق ہوگی، یہ بھی جا کر کے قتل و غارت، خون ریزی کرے گی، گناہ کرے گی. تو رب تعالیٰ نے یہ فرمایا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. فرشتوں کو یہ جواب دیا. پھر اس کے بعد فرشتوں کے سامنے دنیا کی چیزوں کو اللہ نے پیش کیا. وہ چیزیں کیا تھی؟ ہر طرح کی چیز، یعنی یوں سمجھ لو درخت ہے، پیڑ ہے، اس کے اندر کا پتا، پھول، تنا، ہر چیز کا ایک نام ہے نا. انگلی کا بھی نام ہے، انگوٹھی کا نام ہے، ہر چیز کا ایک ایک نام ہے. تو چیزیں جو دنیا میں ہونے والی تھیں اللہ نے وہ فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور پوچھا اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے. فرشتوں نے کہا مولا ہمیں تو اتنا ہی جانکاری ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، یہ سب چیزوں کے بارے میں ہمیں علم نہیں. پھر آدم علیہ السلام کے پاس یہ سب چیزیں پیش کی گئی. آدم علیہ السلام نے شروع سے لے کر آخر تک ہر چیز کا نام بتایا کہ یہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. یہاں تک کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں دنیا میں پیدا ہونے والوں کے نام بھی بتائے آدم علیہ السلام. اور تقریباً دنیا میں بولی جانے والی ہر زبان آدم علیہ السلام جانتے تھے. ساری زبانوں کا ان کو علم رہا. اب آپ اندازہ کرو یعنی ابو البشر آدم علیہ السلام کو جب پوری کائنات کی ہر شے کا علم ہے تو سید الانبیاء کو کتنی چیزوں کا علم. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب سکھا دیا جو کچھ نہیں جانتے تھے. وہ سب میں سب کچھ آیا، سب کچھ آیا. آدم علیہ السلام نے جب ساری چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا اے فرشتو اب آدم کو سجدہ کرو. یہ سجدہ تعظیم کا سجدہ تھا. سب سجدے میں گر گئے. جانتے ہیں یہ سجدہ کتنا لمبا تھا؟ یہ سجدہ 500 سال کے قریب کا تھا. فرشتوں کا سجدہ. اٹھے لیکن ابلیس کو کھڑا ہوا دیکھا تو دوبارہ سجدے میں چلے گئے. فرشتے شکر میں کہ مولا ہم تو گمراہوں میں سے نہیں ہیں، جو تو نے حکم دیا ہم اس کی پیروی کر گئے.
دوبارہ فرشتے سجدے میں گئے. اب ابلیس کھڑا رہ گیا. اللہ نے اس سے پوچھا کیوں تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے جواب میں کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں آدم سے. مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا. آگ اوپر ہوتی ہے، مٹی نیچے ہوتی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں غرور اور انا شیطان کو تباہ کر دیا. اللہ نے فرمایا تو نے جو تکبر کیا جس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے تجھے مردود قرار دیا جاتا ہے، تو نکل جا. ابلیس کا نام عزازیل ہے. عزازیل اس کو معلم الملائکہ کہا جاتا ہے، فرشتوں کا استاد کہا جاتا ہے. اس نے عبادت اتنی کی ہے کہ اس کے سجدے اگر روئے زمین پر پھیلا دیے جائیں تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جگہ باقی نہیں ہوگی، اتنے سجدے ہیں ابلیس کے. لیکن سب ختم کر دیے گئے. نبی کی حرمت اور نبی کی عظمت کا انکار شیطان بنا دیتا ہے. آج بھی میں آپ کو بتا دوں ابلیس شیطان اللہ کا انکاری نہیں ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے، وہ اللہ کی عبادت بھی کرتا تھا. لیکن انکاری کس کا تھا؟ آدم علیہ السلام، نبی کا. تو آپ اندازہ کریں نبی سے جس کو بغض ہے وہ ابلیس کی ذریت میں سے آتا ہے. نبی سے جس کو تکلیف ہے وہ ابلیس کی خصلتوں میں سے ہے. بہت سارے لوگ آج یہ کہتے ہیں ہم تو موحد ہیں، توحید توحید توحید، یعنی اللہ کی طرف عبادت کی طرف ہم سب جو ہے بہت ایکٹیو ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں باقی یہ سب قبر پجوے ہیں، ہاں باقی سب بدعتی ہیں، شرک کرنے والے ہیں. اور یہ کہتے کہتے ہمیں تانا دیتے دیتے وہ نبیوں کی بھی گستاخی کر گئے، صحابہ اولیاء تابعین سب کی گستاخی کرنے لگ گئے. اللہ کو ایک ہم بھی مانتے ہیں، اللہ کی عبادت ہم بھی کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر ہم مکمل عمل کرتے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، چند دنوں قبل بھی میں نے ایک اپنے بیان میں عرض کیا تھا کہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا الزام ہے کہ یہ یعنی قبروں کی پرستش کرتے ہیں یا رسول کو بڑھا کر اللہ کے برابر کرتے ہیں. غلط بات ہے. ایک جانکار آدمی جو دانشور کہے جاتے تھے، اس بڑے آدمی نے ایک جھوٹا شعر اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب کر دیا. یوں کہا کہ دیکھو مولانا احمد رضا خان صاحب یہ کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں وہ مصطفیٰ ہو کر. ان کا شعر ہے، یعنی جو خدا آسمانوں میں مستوی تھا وہ مدینے میں مصطفیٰ بن کر کے اترا ہے. کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ اترا ہے؟ ایسا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو ہم اس کو مشرک کہتے ہیں. حلول کا عقیدہ ہمارا نہیں ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے ہی نہیں، لیکن تم تراق سے کچھ لوگ ان کی طرف منسوب کر کے اور اس پہ بھی بڑے بڑے بیانات بھی دے جاتے ہیں. بیچاروں کے علم کی کمی ہے. میں آپ کو بتاؤں امام اہل سنت فاضل بریلوی نے حلول کا عقیدہ تو چھوڑو، قبروں کے سامنے جھکنے کو منع فرمایا، قبر سے 4 قدم دور کھڑے ہونے کا حکم دیا، قبر کو چومنے سے بھی منع کیا. سجدہ تو دور کی بات ہے، چومنے سے بھی منع کیا. دور کھڑے رہے. عبادت ہمارے ہاں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی، صرف اللہ رب العزت کی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہم عظمت کرتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں ان میں اور ہم میں فرق اتنا ہی ہے کہ وہ توحید کے نام پر نبی کو گرا دیتے ہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے. یہ ہمارا، ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے. مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے. نجدی بھی تو کرتا ہے تعظیم مرے دل سے، نجدی بھی تو کرتا ہے تعظیم دونوں جگہ مرے دل کا مطلب سمجھ گئے نا؟ ہاں ہوشیار لوگ ہیں سمجھ جائیں گے. ابلیس نے سجدہ نہ کر کے ہمیشہ کے لیے مردود ہونا قبول کر لیا. اب سنو اللہ فرماتا ہے میں تجھے وقت دیتا ہوں قیامت تک کا. اس نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. مولا میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، اور جو اس راستے سے گزرے گا میں دائیں بائیں آگے پیچھے سے آ کر کے اس کو گمراہ کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تو گمراہ کرتے رہے، لیکن اللہ فرماتا ہے لَأَمْلَأَنَّ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ، یعنی جہنم کو میں تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے بھر دوں گا. اللہ نے فرمایا. اب یاد رکھو میرے عزیزو، جو ابلیس کے پیچھے چلا اللہ اس سے دوزخ کو بھر دے گا. اب اس نے سٹارٹنگ کہاں سے کیا، شروعات کہاں سے کی؟ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا. جنت میں ہمارا اصلی گھر کہاں ہے؟ ہمارے باپ کا گھر جنت ہے.
اصلی گھر وہی ہوتا ہے نا، باپ کا گھر۔ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، لیکن ایک بے قراری تھی، اکیلے تھے، انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے ایک عورت پیدا کیا جو ہماری ماں ہے، حضرت حوا۔ آدم علیہ السلام جب انہیں دیکھتے ہیں حوا کو، جنت میں پیدا ہوئی ہے عورت کہاں پیدا ہوئی ہے؟ جنت میں پیدا ہوئی ہے۔ جنت کی نعمتیں جتنی حسین ہیں، اسی لیے دنیا میں اسے حسن دیا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام اس کی طرف بڑھنے لگے تو رب تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے ابھی حلال نہیں، اس کا مہر دو۔ تو مہر دینا جنتی قانون ہے، یہ جنتی قانون۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا مولا یہاں کیا مہر دوں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا تمہاری اولاد میں اخیر زمانے میں میرا ایک محبوب نبی پیدا ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زمین میں آسمانوں میں احمد، ان پر 20 بار درود بھیجو تمہارا مہر ادا ہو جائے۔ آدم علیہ السلام کا مہر کیا تھا؟ درود مصطفیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ اب حضرت حوا اور آدم علیہ السلام ساتھ ساتھ رہ رہے تھے، اچھے خاصے رہ رہے تھے، لیکن ایک آرڈر تھا ان کو دونوں کو، لا تقربا هذه الشجرہ، ایک درخت کی طرف اللہ نے حکم فرمایا تھا اس کے قریب مت جانا۔ وہ درخت جنت میں ہے، لیکن اللہ کی حکمت منع کیا گیا تھا قریب مت جانا اس درخت کے، اگر جاؤ گے تو پھر غلط ہو جائے گا، تو وہ نہیں جاتے تھے۔ اب شیطان کا جو مقابلہ شروع ہوا انسان کو گمراہ کرنے کا، تو وہیں سے شروع ہوا۔ ابلیس جو ہے آسمانوں پر جاتا تھا اس وقت، اور فرشتوں کے بیچ اس کا آنا جانا سب لگا تھا، تو وہ جنت کے دروازے تک گیا اور دونوں کو بلا کر کے بات چیت کرنے لگا، ان کی تعریف کیا، کیا نعمتیں ہیں آپ کی، بہت خوبصورت زندگی ہے، لیکن مجھے اندیشہ ہے، ڈر ہے کہ آپ کو اللہ نکال نہ دے جنت سے۔ تو گھبرا گئے، کہا کیوں نکالے گا اللہ تعالیٰ؟ کہا اس لیے کہ وہ درخت جو ہے اسی کے اندر حکمت ہے، وہ جو کھا لے گا اس کا پھل وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، نہیں کھائیں گے تو نکلنا پڑ سکتا ہے۔ اس نے ایسی پٹی پڑھائی، یعنی جس کو کہتے ہیں گمراہ کرنے کے طریقوں کے ساتھ۔ آدم علیہ السلام کے پاس اس نے اس طرح کہا، آدم علیہ السلام پھر بھی منع کرتے رہے، نہیں میرے رب کا حکم ہے میں نہیں کھاؤں گا۔ لیکن بی بی حوا نے کہا آپ نہیں کھائیں گے، میں توڑ کے لاتی ہوں پھل، کھا لیں گے دونوں۔ اللہ نے قریب جانے سے منع کیا، کھانے سے منع تھوڑی نہ کیا۔ یہ بھی شیطان کی دلیل تھی، شیطان کی دلیل۔ کچھ لوگوں کے پاس ابھی ایسی منطق ہوتی ہے، لفظوں کی منطق، یہ نہیں کہا یہ نہیں کہا، مقصد کیا ہے اس کا وہ تو پتا ہے۔ تو حضرت حوا نے کہا میں توڑ کر کے لاتی ہوں، وہ توڑ کر کے لے بھی آئی۔ وہ کس چیز کا پھل تھا واللہ عالم، درخت سے پھل لے کر کے آئی۔ آدم علیہ السلام نے آدھا کھا لیا، وہ بھی آدھا کھا لی، جیسے ہی کھائے ان کے کپڑے اتر گئے، جنت میں ہی سے لباس اتر گیا پورا۔ وہ گھبرائے بہت زیادہ، شیطان اپنا کام کر چکا تھا، وہ چلا گیا۔ تو وہاں تو درخت تھے جنت کے، ان درختوں سے انہوں نے پتے لیے اور اپنے جسم کو چھپایا، درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپایا۔ اتنی ہی دیر گزری تھی، قہار و جبار خدا کا اعلان ہو گیا، اہبطوا منہا جمیعا، اس جنت سے تم سب کے سب نکل جاؤ، زمین میں جاؤ۔ اللہ کا حکم تھا، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ہی تھے، لیکن حکم جمع کے لیے سب کے سب نکل جاؤ۔ تفسیر میں فرمایا تھے تو دو ہی، لیکن اللہ فرمایا تم سب کے سب نکل جاؤ۔ حکم کا مطلب مفسرین فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں جتنی اولاد تھی سب سے کہا گیا سب نکل کے جاؤ، سب کو حکم تھا کہ سب نیچے آؤ۔ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو الگ الگ جگہ اتارا۔ جنت سے جو چیزیں اتاری گئی تھی، دو درخت جنہوں نے پتے دیے تھے، اور بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ ایک سانپ تھا، ایک مور تھا، ان کو بھی اتار دیا گیا مدد کرنے کی وجہ سے۔ یہ بڑے خوبصورت جانور تھے، ان کو بھی سزا کے طور پر اتار دیا گیا، سب کو الگ الگ۔ حضرت بی بی حوا کو جدہ میں، جو سعودی عرب کا ایک شہر ہے، جدہ کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ عربی میں دادی کو کہتے ہیں، ورڈ کا جو میننگ ہے جدہ کا مطلب دادی، شہر کا نام ہی دادی ہے کیونکہ پوری دنیا کی دادی وہاں اتری تھی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا، سب کو الگ الگ، ایک درخت کو ادھر ایک درخت کو ادھر، اور آپس میں سب کے دشمنیاں بھی ڈال دی گئیں۔ ابلیس کو بھی بھیج دیا گیا، اب اس کے بعد اس کو وہاں جانے پر پابندی لگا دی گئی، اب تو جنت کے قریب بھی نہیں آئے گا، فرشتوں کے بیچ میں بھی نہیں آئے گا۔ اب جب بھی وہ جانے کی کوشش کرتا ہے فرشتے اس سے مار کے بھیجتے ہیں۔ جو تارا ٹوٹنے کی جو چیزیں نظر آتی ہیں اس کو کہا گیا ہے یہ جو ستارہ ٹوٹنا شہاب ثاقب ہے، یہ فرشتوں کی مار ہے، جو شیطان اوپر جانے لگتا ہے تو اسے مار کے بھیجتے ہیں۔ کیوں جاتا ہے وہ بھی میں بتاؤں، وہ اپنے مریدوں کو کچھ خبریں لے کر آنے کے لیے جاتا ہے۔ اس کے جو بابا لوگ ہیں، جوتش لوگ ہیں، چٹی والے بھی ہیں، وہ ابلیس جاتا ہے، سن کر کے آتا ہے
فرشتوں کے درمیان بات چیت جو ہو رہی ہوتی ہے نا، اللہ کے احکام بندوں میں ابھی کیا کیا ہونے والا ہے، تو یہ جا کے چوری کرنے جاتا ہے، تو فرشتے وہاں سے مار کے بھیجتے ہیں، پھر بھی آدھا سن لیتا ہے اور آدھا اپنی طرف سے ملا کر کے جوتیشوں کو بتاتا ہے، نجومیوں کو بتاتا ہے۔ اور جو سفلی لوگ ہیں، سفلی عمل کرتے ہیں، جو ابلیس کو راضی کرتے ہیں، سفلی، سلفی نہیں، سلفی ایک الگ چیز ہے، سیلفی بھی نہیں، سیلفی ایک موبائل کی چیز ہے، اور سلفی ایک جماعت ہے۔ اہل حدیث حضرات اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، میں سفلی بول رہا ہوں، ہاں سب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تو سفلی جو شیطان کو راضی کرنے کے لیے گندی گندی چیزیں کرتے ہیں، ان کو لا کر کے خبریں دیتا ہے۔ تو ابلیس کا جانا آنا اس وقت سے بند کر دیا گیا تھا۔ اب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی ملاقات نہیں ہوئی، کتنے سال تک؟ 350 سال تک آدم علیہ السلام روتے رہے۔ سب سے زیادہ دنیا میں رونے والوں میں آدم علیہ السلام کا نام آتا ہے، سب سے زیادہ رونے والوں میں انبیاء میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، لیکن وہ اللہ کی یاد میں اور اپنی توبہ کے لیے روتے رہے۔ لیکن سارے نبیوں میں میرے مصطفیٰ کا رونا اور تھا، وہ کس لیے؟ وہ صرف اپنی غریب امت کے لیے۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ میرے آقا نے بھی رویا لیکن اپنی امت کے لیے۔ اب 350 سال کے بعد، اب میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں، 350 سال کے بعد آدم علیہ السلام کو ایک بات یاد آئی کہ جب ان کی روح ڈالی گئی تھی جسم میں، تو آنکھیں جیسے کھلی، آسمان کے ہر دروازے پر، جنت کی ہر دیوار پر انہوں نے ایک نام دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وہاں پر احمد ہے، حضور کا نام اللہ کے نام کے ساتھ ہر جگہ انہوں نے دیکھا تھا۔ آدم علیہ السلام نے 350 سال کے بعد یوں عرض کیا، اے مولا، جو نام تجھے سب سے زیادہ پسند ہے، جس نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے، اس کے وسیلے سے عرض کرتا ہوں میری توبہ قبول فرما۔ قرآن میں بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے، فوراً اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، ہے صفی اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، میرے آقا سے جو دور ہوا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دوزخ میں جائے گا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے توبہ قبول ہوئی، جبرائیل امین علیہ السلام آئے، بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی۔ اب آپ کو حکم دیا جاتا ہے، آدم علیہ السلام جب آئے تھے تو جبرائیل علیہ السلام خود ہی ان کو یہاں کی کھیتی باڑی اور کام کاج سکھا کر گئے تھے۔ جنت کے 3 دانے لا کر کے دیے تھے، یعنی ایک گیہوں کا دانہ اور ایک کوئی دانہ، یہ 3 دانے، وہ اتنے بڑے بڑے تھے دانے، جنت سے لائے گئے تھے، اور وہ بو کر کے اس کی کھیتی اور اس کی فصل اگا کر کھانے پینے کے طریقے، ساری چیزیں آدم علیہ السلام کو وہ دے کر کے گئے تھے۔ اور یہ روایت میں ملتا ہے جنت کا آیا ہوا دانہ بہت بڑا تھا، اور پہلے کے دور میں اناج بڑے ہوتے ہوتے چھوٹے چھوٹے، اس میں ایولیشن ہوا۔